بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرے قابل احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے سننے والوں بھائیوں، آپ کو اللہ ڈیرے کی جانب سے آپ کا بھائی یونس راہی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، موسم سرما آ رہا ہے۔ جو میرے جیسے بوڑھے آدمی، اب تو نوجوان جو بیٹے ہیں نا بیٹیاں، ان کے بھی یہی حال ہے، کیونکہ خوراکیں ہمیں اس قسم کی مل رہی ہیں۔ پہلے ہمیں خوراکیں ملتی تھیں جو روڑی پنجابی میں کہا جاتا ہے، اب مل رہی ہیں کھاد۔ جو ہم کھاد کھاتے ہیں، جس طرح کھاد میں کوئی اثر نہیں ہے، اسی طرح ہمارے اس کھانے میں کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ وہ مرغی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ مرغی جو خود اٹھ کے چل نہیں سکتی، طاقت کے لیے کھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسی مرغی سے بہتر یہی ہے آپ بکرے کا گوشت کھا لیں، کم کھا لیں، کٹے کا گوشت کھا لیں، کم کھا لیں۔ ایسی مرغی سے، یہ مرغی بادی ہے، بادی کو آپ سمجھتے ہیں نا، اس نے ریشہ پیدا کرنا ہوتا ہے، بلغم پیدا کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کو فائدہ نہیں دیتی، یہ دل کی بیماریوں سے اضافہ ہوتا ہے اس میں۔ اور ہم بڑے شوق سے یہ کھاتے ہیں، پیزا ہوا، یہ مرغی ہوئی، برگر ہوا، مگر یہ صرف اور صرف بیماریوں کا گھر ہے۔ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ماں ان کو پیسے دیتی ہے، جاؤ ابھی پیزا لے آؤ، جو برگر لے آؤ، مگر وہ برگر کھا کر اگر 200 روپے کا اپنا پیزا آتا ہے نا، تو 1000 روپے اوپر لگ جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ دن بدن، یعنی سردی کا موسم آ رہا ہے، آپ گھٹنوں میں، ہر جوڑوں میں درد شروع ہو جا رہی ہیں، کیونکہ سردی کی وجہ سے جوڑوں کے درد وقتی طور پر تو ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں، شاید آرام آ جائے، مگر وہ آرام چند منٹ کے لیے یا چند دن کے لیے آتا ہے، مگر وہ پھر ایسا وہی درد شروع ہو جاتی ہے۔ اور وہ معدے کو، جو انگریزی دوا کھاتے ہیں نا، وہ معدے کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور اس سے معدہ جام ہو جاتا ہے، بھوک مر جاتی ہے، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو ایک دیسی ٹوٹکا پیش کر رہا ہوں۔ سہانجنا کے پتے اور گوند کی کر، سہانجنا کے پتے اور گوند کی کر اور موچرس، یہ تینوں ہم وزن چیزیں لے لینی ہیں۔ اس کو بریک کر کے نا، تھوڑا سا شہد اس میں ڈال کر نا، اس کی نا گولیاں بنانی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں، اور آرام بھی جلدی آ جائے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک گولی گرم دودھ سے کھا لینی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے نا میری ماں یا میری بہن یا میری بیٹی، تو کڑک کڑک کی آواز آتی ہے، تو بہت پریشانی کے حالت میں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ گولیاں بنائیں، اور بادی چیز، بادی چاول چھوڑ دیں، آپ ایسی کوئی چیز نہ کھائیں جس سے ریشہ بلغم پیدا ہو، وہ چیز چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے میرے مالک نے یہ دعا، آپ نے یہ دعا کھانے کے بعد آپ کو آرام آئے گا، کہ آپ کے منہ سے یا آپ کی زبان سے یا آپ کے دل سے جو دعائیں نکلے گی، اس میں میرا بھلا ہوگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ شاید آپ کی دعاؤں سے میری ایک بخشش کا ذریعہ بن جائے، کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے،
ایک جنازہ جا رہا تھا نا، تو اس نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ دوسرا کہنے لگا تیرا۔ اس کو بڑا یہ غصہ آیا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا جانے والا تو جا رہا، اب تیرا رہ گیا یا میرا رہ گیا؟ تو میرے بھائی ہر وقت موت کو یاد رکھے، تندرستی مانگے، اور میں یہ آپ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ تندرستی ہزار نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی پڑا ہو نا، ہاں، تو کسی کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے کسی کام اس لیے نہیں آ سکتا، آپ نے 1 کروڑ روپیہ کھا تو نہیں لینا۔ آپ اگر تندرست ہوں گے تو آپ کو ہر چیز اچھی لگے گی، حتیٰ کہ بیٹی بڑی بیٹھی ہے، ماں بیٹھی ہے، بہن بیٹھی ہے، بیوی بیٹھی ہے، کوئی بھی ہے جی، کوئی آپ کے دل کو اچھا نہیں لگے گا جب تک آپ تندرست نہ ہوں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ آپ میرے جو اپنا اس میں فالو کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر اور مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق، بار بار یہ عرض کروں تو میرے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کی خدمت کروں، اور اسی میں میری بھلائی ہے، میرا فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے۔ یہ بہت کسی کو دعا دینا، یہ کروڑوں روپے میں نہیں ملتی دعا، کسی کی نیکی کے لیے اس کو دعا دے دی جائے، یہ کروڑوں روپے نہیں ملتی، اس کا تو دام ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ دعا دے دو، تو اگر کروڑ روپے رکھے گا تو انہوں نے کہا میں دعا نہیں دیتا، کیا کرو جاؤ۔ تو اگر کسی سے بھلائی کی جائے، نیکی کری جائے، انہوں نے کہا جا، اچھی ماں کا اچھا بیٹا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے کاروبار میں برکت، تیری عمر دراز کرے، اس نے دعا دینی ہے۔ بس میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آپ سے التماس ہے، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ میں آپ کے لیے، بہنوں کے لیے تو بھائی ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میری بقیہ زندگی ہے، یہ مجھے نیکی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر برائی سے بچائے۔ السلام علیکم جی۔